ابھی قاضی حسین احمد صاحب ایک معروف شخصیت، آپ کے تو بڑے سے دوست ہوں گے، وہ ان کو برطانیہ آنے سے روک دیا گیا. ایک انتہائی غیر مناسب گروپ ہے انگلش میڈیا کا، ان کی اپلیکیشن پر ان کو برطانیہ آنے سے روک دیا گیا. ان کے برطانیہ داخلے پر پابندی کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی روشنی. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو میں کسی ملک کے پالیسی اور اس کے وزارت داخلہ کے معاملات میں پھر مداخلت کروں گا. یہ آپ اس پر بات کر سکتے ہیں، یہاں کے شہری ہیں اور مجھے اس کا حق نہیں پہنچتا. قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی کے سربراہ رہے ہیں اور اب بھی پاکستان میں اس کا ایک مقام ہے اور وہ ایک سیاسی شخصیت ہے، اور اس کی سیاسی شخصیت اور اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال اس حوالے سے اگر ایک فیصلہ برطانیہ کی وزارت داخلہ نے کیا ہے تو وہ اپنے اختیارات کو اور ڈومینین کو خود بہتر جانتے ہیں کہ کس مصلحت کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی کوشش. جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. ابھی بریک کا وقت ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے مختلف آراء جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں. آپ کی خدمت میں ابھی ہم نے وہ پیش کی. مولانا فضل الرحمان کیا سمجھتے ہیں اور مستقبل میں آنے والے وقت میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہوگا. وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آ کر تھوڑا سا کشمیر کے ایشو کو بھی ٹچ کریں گے اور پاکستان میں سیاسی صورتحال اور پاکستان کے موجودہ اس وقت حالات جو ہیں ان پر ان کے خیالات جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام یورپ کی آواز میں. یورپ کی آواز ہر اتوار کی رات 9 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ وینس ٹیلی ویژن جو کہ آپ برطانیہ اور یورپ میں Sky 805 پر دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ بیٹھ کر لائیو ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں www.venustv.tv پر. بات آج ہم کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے. ان کا دورہ ہے یہاں پر کشمیر کے مسائل کے حل کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پر. اور ابھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ان سے پاکستان کے حوالے سے. ذرا آپ کی خدمت میں وہ بات پیش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حوالے سے اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں. چلتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف. ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستانی سیاست میں. آپ نے ماضی میں بھی پاکستانی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور بلکہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ پاکستانی سیاست اگر کسی بحران کا شکار ہو رہی تھی تو آپ نے بر وقت مداخلت کر کے صلح صفائی کروائی اور ایک اچھا مثبت قدم اٹھایا. دہشت گردی جو ہے اس وقت پاکستان فرنٹ لائن پہ کہہ رہی ہے اور پاکستان کو دہشت گردی جیسی لعنت کا بہت زیادہ سامنا ہے. اس پر میں آپ سے بلکہ خصوصاً درخواست کروں گا کہ آپ ذرا تھوڑی سی تفصیل سے روشنی ڈال دیجیے کہ ہمارے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جدید ترین اسلحہ، یہ جدید ترین گاڑیاں، یہ اتنا زیادہ پیسہ جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اب کہنے کو تو امریکہ اور جو برطانیہ ہے یہ دہشت گردی میں پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ کون فراہم کر رہا ہے ان کو دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے؟ یہ سوال مجھ سے کرنے کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے ایجنسیوں سے کرنے کا ہے. وہ اس پر بہتر معلومات آپ کو فراہم کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ زیر زمین معاملات ہیں اور ہمارا زیر زمین سیاست سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان سر اس وقت بہت سارے بحرانوں کا شکار ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کب ہم اس بحرانوں سے نجات پائیں گے اور کیسے پائیں گے؟ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اگر بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ ہمیں ہماری حکومت کو، ہماری عوام کو، ہماری سیاسی پارٹیوں کو، ہماری اپوزیشن کو، ہماری مذہبی جماعتوں کو کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ خوشحالی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو. جب ہم خود اپنے فورم پر اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہوں اور بین الاقوامی دنیا ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے. سر اگر اس وقت جو سیلز ٹیکس اور دوسرے جو ٹیکس عوام پر لگائے جا رہے ہیں، عوام پر آپ یہ ظلم نہیں سمجھتے؟ سر تو ہم نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس کو ہم نے پھر شاید بھی کیا ہے اور سینٹ میں ہم نے اس کے خلاف ووٹ دیا. مگر سینٹ میں جو یہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے، آج آپ نے غالباً آپ کو علم ہو گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کا تعینات ہونا، اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن تو تھا، دوبارہ نوٹیفیکیشن آنا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ میں وہ بل جو ہے وہ پاس ہو گیا، پارلیمنٹ میں جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی آپ ظاہری بات ہے مخالفت کریں گے؟ یہ پاس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سے عرض کیا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ نہیں تھیں.
اگر اور آپ لوگ میڈیا والے جو ہیں وہ ہم سے کوئی دو چار خود ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک طرف پہ، کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ لوگ ایک میٹنگ سے تاثر لے لیتے ہیں تو اس پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں. بس جمعیت چلی گئی، اس نے تو ایک چیئرمینی کا وہ لے لیا. چیئرمینی الگ مسئلہ ہے اور جو الگ مسئلہ ہے، کوئی سودے بازی والی بات نہیں ہوتی. ہم نے بڑے آزادانہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر رائے لی ہے اور ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. اور مزید ہم پھر کہتے ہیں کہ پہلے بھی گنجائش تھی کہ حکومت ہمیں اعتماد میں لیتی، اور اگر ہم مطمئن ہوتے کہ یہ بل عوام کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے تو ہم حمایت کرتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی حکومت ہمیں مطمئن کر دے، ہمارے تحفظات دور ہو جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ ملک کے عوام کے مفاد میں ہے تو ہم پھر بھی ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو ظاہر ہے ہماری ایک رائے ہے اور وہ رائے اسی طرح برقرار رہے گی. سر بس اب پروگرام کو ختم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی MQM آپ کے ساتھ حکومت میں ہے، آپ بلکہ ان کے ساتھ حکومت میں ہیں. ان کے اپنے اپنے مقاصد لے کر وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کا کئی جگہ پر ان سے اختلاف ہوتا ہے، آپ کئی جگہ پر میڈیا میں آ کے آپ اختلافات کا اظہار کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس اتنے زیادہ اختلافات کے باوجود حکومت میں کیوں ہے سر آپ کے ساتھ؟ یہ ایسے اتحاد نہیں ہے کہ سب نے مل کر اور باہمی طور پر بیٹھ کر مشترکہ نکات پہ اتحاد کیا ہو. اس میں حکومت بنانے والی قوت پیپلز پارٹی ہے اور انہوں نے ہر پارٹی کے ساتھ اپنے تئیں جو ہے معاملات کیے ہیں. ہم نے جو حکومت میں شمولیت کی ہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے معاہدے کے حوالے سے ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اپنے معاملات چلا رہے ہیں. اور جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تاخیر سے صحیح لیکن وہ اپنے وعدے پورے کر رہی ہے یا اس میں کچھ وقت دینا چاہتی ہے تو اس وقت ہم ضرور چلنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. کیونکہ معاملات کو بگاڑنا، حکومت سے نکلنا آسان ہوتا ہے لیکن ایک انتہائی نظریاتی لحاظ سے بالکل مختلف قوت کو آپ اپنے ڈب پر لائیں، آپ کنوینس کریں اس کو، پالیسیوں میں آپ تبدیلیاں لائیں، اس میں ضرور وقت لگتا ہے اور یہ محنت طرف کام. اگر میں سر سیلاب پر تھوڑی سی روشنی نہ ڈالی جائے تو بڑی سخت زیادتی ہوگی پاکستانی عوام کے ساتھ. سیلاب پر ذرا یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو حکومت ہے اور حکومت کے ساتھ دینے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، غالباً اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہوگا سیلاب سے متاثرین جو ہیں ان کو بحران سے نکالنے کے لیے، مشکل سے نکالنے کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس وقت سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو، معصوم بچوں کو بچانے میں اور مشکل سے نکالنے میں کامیاب رہی ہے؟ اگر نہیں تو کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیے جو سیلاب تھا وہ تو گزر گیا، اب تو بحالی کا مسئلہ ہے. پانی نہیں سوکھا سر ابھی؟ نہیں، اگر وہ جو مسئلہ وہ نکل گیا ہے، پانی خشک ہونا، پھر دوبارہ لوگوں کو بحال کرنا، ان کے لیے گھر بنانا، ان کے لیے زندگی دوبارہ ان کے بحال کرنا، اس میں وقت تو لگتا ہے. اور پاکستان کے پاس وسائل بھی بڑے محدود ہیں. اللہ کی طرف سے ہے کہ اتنا بڑا پیمانے پر سیلاب. یہی تو میں ہمیشہ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنے روزگار کا مالک جو ہے انسانوں کو سمجھتے ہو، تو اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آتی ہے کہ ہر طرف سے دی جانے والی امداد جو ہے دہی کی طرح رہ جاتی ہے اور پھر ہم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک انسانی مسئلہ تھا اور بہت بڑا انسانی مسئلہ تھا. اس میں افراد سے لے کر تنظیموں تک، رفاہی تنظیموں تک، سیاسی اور مذہبی جماعتوں تک اور حکومت کی سطح پر، ہر سطح پر کوششیں کی گئی کہ لوگوں کو دوبارہ بحال کیا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور یہ سلسلہ شاید ایک وقت تک چلتا رہے گا. یہ نہیں کہ بحالی جو ہے تباہی ایک دم آتی ہے لیکن بحالی ہوا. جمعیت علماء اسلام نے کیا کردار ادا کیا سیلاب سے بچانے کے لیے؟ بالکل وہی کردار ادا کیا جو ایک جماعت کو ادا کرنا چاہیے. جتنا ہمارے پاس وسائل تھے، جتنے ہمارے کارکن تھے، وہ اب بھی مصروف عمل ہیں اور اب بھی وہ دامن پھیلا کر لوگوں سے امداد کے لیے کہہ رہے ہیں اور متاثرہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن سے باہر جو پیسہ لے کے جایا گیا ہے مختلف سیاستدانوں کا، مختلف سیاسی لیڈران کا، وہ اگر پیسہ واپس آ جائے تو وہ سیلاب سے متاثرہ جو عوام ہے ان کو دوبارہ خوشحالی جو ہے مل سکتی ہے؟
کس کا پیسہ باہر ہو؟ جو کرپشن سے اس وقت ہمارے سیاسی لیڈران جو ہیں ایک دوسرے پر بلین ملین ٹریلین کا جو الزامات لگاتے ہیں، جو کہ مولانا آپ کو تو بڑی اچھی طرح اس بات کا علم ہوگا کہ کون کس پہ کتنا الزام لگاتا ہے. مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں. الحمدللہ میں اس دائرے سے باہر ہوں اور باقیوں کا میرے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. عدالتیں جانے اور عدالتوں کا نظام موجود ہے. ہم میڈیا کی دنیا میں کسی کو کون ہوتے ہیں کہ کسی کو چور کہیں اور کسی کو الزام ہے تو پھر اس کا نظام بھی موجود ہے. عدالتیں بھی آزاد ہیں. اس وقت حکومت جو ہے دن رات عدالت ہی ڈرتی ہے. کوئی بھی کارروائی ہو تو اس سطح پر ہونی چاہیے. کسی نے اگر ناجائز طور پر ملک سے باہر دولت پھسلائی جائے جس کا بھی ہو. اور یہ جو ہم اس قسم کی باتیں میڈیا پہ کرتے ہیں، ہم نے ملک کا امیج خود بھی خراب کیا ہے اس حوالے سے. اور بین الاقوامی دنیا جو ہے ہمیں ٹھہر ٹھہر کر امداد دیتی ہے کیونکہ ہم خود ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں، خود ہی ایک دوسرے کو کالا کرتے ہیں، خود ہی ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں اور اصلاح کے لیے کچھ نہیں کرتے. جی تو ہمیں احتساب کا نظام لانا چاہیے. احتساب کے نظام کے ہم ہاتھ میں ہیں. ہم نے اپنی پیپلز پارٹی سے بھی کہا ہے کہ آپ احتساب بل لائیں، ایک مؤثر بل لائیں. عدلیہ کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پورا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے. اگر ایسے کیسز ان کے پاس ہیں کسی کے حوالے سے تو وہ تو اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں کسی نے کسی کا ہاتھ نہیں روکا ہوا. لیکن یہ کہ اب میں آنکھیں بند کر کے اس پہ تبصرے کروں اور میں یہاں گھر بیٹھے بیٹھے کسی کو چور کہوں اور گھر بیٹھے بیٹھے کسی کو کرپٹ کہوں، میں ہوتا کہوں، مجھے کیا حق پہنچا کسی کے اس طرح کی ترکشی کرنے کا. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا، تھوڑی دیر پہلے ہی کچھ منتھ پہلے آپ نے سنا ہوگا تجزیہ نگاروں کے مطابق عدلیہ اور حکومت میں تھوڑا سا تصادم کی باتیں ہو رہی تھی. جسٹ 2 لفظوں میں بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر مستقبل میں عدلیہ اور حکومت کے درمیان کوئی تصادم دیکھنے میں آ رہا ہے؟ بعض اوقات کچھ اس طرح کی فضا اور ایک ایسا تاثر عام ہو جاتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ صورتحال بیٹھ بھی جاتی تھی اور اس وقت وہاں تصادم کی کوئی ایسے تاثرات موجود نہیں. اپوزیشن سارے اس وقت عوام کی خدمت کے حوالے سے ٹھیک کردار ادا کر رہی ہے. اپوزیشن کے حوالے سے مختصر نظر کر اپوزیشن بھی اس بات پر متفق ہے کہ اس جمہوری نظام کو چلنا چاہیے اور حکومت پر تنقید کرنا ان کا حق ہوتا ہے. حکومت کی کمزوری ان کی نشاندہی یا ان کی پالیسیوں کی کمزوری کی نشاندہی یہ اپوزیشن کا حق بنتا ہے، اس کا فرض بنتا ہے. تو اس حوالے سے اگر وہ فرض ادا کرتا ہے تو یہ تو جمہوریت کا ایک حصہ ہے. لیکن ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ ایک نظام کے حد تک اور جہاں پر ہم متفق ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے مشترک مقاصد کی حیثیت رکھتی ہیں وہاں پر باہمی تعاون بھی بہتر ہوتا ہے. ابھی متحدہ مسلم لیگ بننے میں آئی، آپ نے دیکھا ہے مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں، سیاسی مسلم لیگ جماعتیں جو ہیں وہ کٹی ہوئی ہیں اور آل پاکستان مسلم لیگ جو کہ سابق صدر پرویز مشرف نے بھی بنائی، ان کے بھی آپس میں کوئی مذاکرات ابھی دوبارہ شروع ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑا سیاسی گٹھ جوڑ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو مستقبل میں؟ مسلم لیگ ہے ایسی جماعت جو ٹوٹنے اور بننے کا رقص کرتی رہتی ہے، تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی مولانا فضل الرحمان کی. ہم نے ان سے کشمیر کے جو ٹاپکس ہیں ان پر بات کی. مختلف کشمیر کی کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں، کشمیری کمیٹیاں جو ہیں وہ بننے کے بعد مختلف دورے کرتی ہیں. ان دوروں کے نتائج کیا ہیں؟ کشمیری عوام کی کوئی سنتا ہے؟ پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ انڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اور UNO، امریکہ، برطانیہ، اس پر ہم نے گفتگو کی. آپ نے گفتگو سنی. اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا بھرپور حق ہے. اس کے علاوہ ہم نے JUI اور جماعت اسلامی کے اختلافات پر بھی بات کی جس پر انہوں نے مختصر جو ہے وہ بات کی. اس کے علاوہ ہم نے اسلامی نظریاتی جو کونسل ہے ان کی چیئرمین جو اس وقت نئے منتخب ہوئے ہیں، دوبارہ نوٹیفیکیشن گیا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کی. اور اس کے علاوہ جمہوریت کے حوالے سے بھی سوالات جو ہیں ان کی خدمت میں پیش کیے گئے. کچھ سوالوں کا تو انہوں نے کلیئر طور پہ اور تفصیل میں جواب دیا، پر کچھ سوالوں کو وہ گول مٹول کر گئے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام جو ہے پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلا پروگرام انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسٹوڈیو سے لائیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اگلے اتوار کو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.